بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے جو مضمون پیش کرنے جا رہی ہوں یہ محمد انس فلاحی سنبھلی نے اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ سے لکھا ہے۔ ان کے مضمون کا نام ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، سوال معاشرے کا قیام۔ ماہ ربیع الاول انسانی تاریخ کا سب سے عظیم مہینہ ہے جس میں رحمت للعالمین خاتم النبیین تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہماری رہنمائی نہ کرتے ہوں۔ عائل و خاندانی زندگی سے لے کر سماجی اور کاروباری زندگی سے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار موجود ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوا و حسنہ و کاملہ ماہ ربیع الاول کے آتے ہی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مختلف پروگرامات ہوتے ہیں۔ مقررین تقریریں کرتے ہیں، نعت خوانی کے ذریعے حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عوام اپنے جذبے اور عقیدت کا اظہار ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شرکت کر کے اور جلسے و جلوس میں شریک ہو کر کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بھی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کا ایک عمل ہے۔ بات صرف یہیں تک رہ جائے یہ غلط ہے۔ جیسا کہ 12 ربیع الاول کے یوم رحمت کے طور پر منایا جاتا ہے، اسے یوم احساب اور یوم عزم کے طور پر بھی منانا چاہیے کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنی قریب اور کتنی دور ہے۔ ہم سنت کے پابند ہیں یا خواہش و نفس اور رسم و رواج کے غلام ہیں؟ کیا سنت صرف چند مخصوص اعمال کے ادا کر لینے کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ سنت ظلم و جبر، کفر و باطل اور رسم و رواج کے خلاف مسلسل لڑائی کا نام ہے۔ سنت یتیم کا حق دلانے کے لیے تنہا اٹھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ سنت زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے۔ زندگی کے مخصوص اوقات میں مخصوص اعمال کرنے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے ایمان کے لیے شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی دنیاوی و آخروی فوز و فلاحی کی ضامن ہے۔ اتباع جب ہی ممکن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد واسط ہم پر واضح ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسط کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کیا جائے، ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے، مظلوم کو سہارا دیا جائے، ناداروں اور یتیموں کی کفالت کی جائے، ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جہاں انسان آزادی کے ساتھ سانس لے سکے اور اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو، معاشرے کی تشکیل و اخلاقی بنیادوں پر ہو، جہاں عورت کی عفت و عظمت کی حفاظت کو ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو، جہاں بھائی چارے کا ماحول اور خوشگوار فضا ہو، جہاں ہر فرد اپنے بھائی کے دکھ سکھ کو اپنا دکھ سکھ سمجھے، جہاں لوگ مسلک و مذہب اور برادری واد کے تعصب سے بلاتر ہو کر انسانیت کے لیے کام کریں، جہاں کے لوگ علم کی روشنی میں منور ہوں، نہ کہ جاہلت کی تاریکی میں در در بھٹک رہے ہوں، جہاں بوڑھے والدین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، جن کی خدمت کو اولاد اپنے لیے جنت کی ضمانت تصور کرتی ہو، جہاں عزت و شرف کا میعاد دولت و حسب و نسب نہ ہو کر بلکہ تقویٰ ہو، وہ تقویٰ جو انسان کو سماج سے جوڑنے نہ کہ سماج سے کاٹ کر گوشت نشین بنا دے، وہ تقویٰ جو فرد کو اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی پر ابھارے، نہ کہ جو صرف رکوع و سجود، دعا و زکات تک سمیٹ دیں، وہ تقویٰ جو حق کہنے کا حوصلہ، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی طاقت اور سماجی برائیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا کریں، وہ تقویٰ جو معاملات میں پہچانا جائے، نہ کہ ظاہری و قطع اس کی شاخت کا ذریعہ بنے، جہاں معاملات امانت و دیانت کے ساتھ طے ہوتے ہوں اور کوئی کسی کا حق نہ مارتا ہو، جہاں لوگوں کے اندر حرص و طمع نہیں، فراخدلی و فیاضی ہو۔ ایک لمحے کے لیے ٹھہریے، کیا ہمارے معاشرے میں ان باتوں کی ذرا بھی جھلک دکھائی نہیں دیتی؟
ہمارا ضمیر خود گواہی دے گا، واللہ ہمارے معاشرے میں ان باتوں کا دور تک بھی گزر نہیں۔ ہمارے معاشرے میں خود غرضی عام ہے۔ ہمارے یہاں عزت و شرف کی بنیاد تقوی نہیں بلکہ دولت و حسب و نسب ہے۔ ہمارے یہاں لوگ گروہی و مسلسل عذیبتوں کے شکار ہیں۔ ہمارے یہاں عورت محفوظ نہیں، مظلوم ہے۔ ہمارے یہاں علم دین سے ناواقف کا یہ عالم ہے کہ نوجوان طبقہ کرکٹ میچ کے ہونے والے ہر کھیل اور فلم انڈسٹری میں ریلیز ہونے والی ہر فلم بھرپور جانکاری رکھتا ہے، لیکن اسے دین کی بنیادی باتوں کا بھی علم نہ ہوگا، جانتا نہیں ہوگا تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، طائف کی گلیوں کو، غزوہ بدر کی تاریخ، احد کے معرکہ اور خیبر کی وادیوں کو اور صحابہ کے کارناموں کو، جن کی بدولت ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ ذرا ٹھہریے اور سوچئے، ہم یہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگی کیسا تضاد ہے۔ ایک طرف تو ہم مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی دم بھرتے ہیں۔ کیا یہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے؟ ہمارا ضمیر ہمیں خود ملامت کرے گا، یہ سراسر بے وفائی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پیروی غیروں کی مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا منافق ہوگی ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا منافق ہو گئی ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارا یہی متضاد رویہ اور عمل رہا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس منہ سے کریں گے؟ لہٰذا ابھی وقت ہے، اپنی زندگی کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالیے۔ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل اپنے عمل سے پیش کریں، سنت کو زندگی بنائیں، نہ کہ زندگی کا کوئی حصہ یا گوشہ، ورنہ روز محشر ندامت و شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔